سورہ نساء آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ رب العزت انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین سے مخاطب ہے۔ پیچھے بھی ہم منافقوں کا ذکر پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ منافقوں کے فریب کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے۔ کس طرح سے دھوکہ دے رہے؟ کہ وہ زبان سے کلمے کا اظہار کر کے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں کیا کرتے ہیں؟ کفر کو چھپائے ہوئے، یعنی خالصتاً دل کے ساتھ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ دل میں ان کے کیا ہے؟ کفر ہے، اور زبان سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو ساری باتیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دھوکہ یہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اللہ کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ خود وہو خادعہم، انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ کہ یہ تو کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا دھوکہ دینا یہ ہے کہ ان کی دھوکہ دہی کی وجہ سے، ان کی فریبیوں کی وجہ سے، جھوٹ چال بازوں کی وجہ سے اللہ انہیں دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوا کرے گا۔ تو یہ دونوں زندگیوں میں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ اللہ کا ان کو فریب دینا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی منافقین کی پہچان کیا ہے؟ اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، یا پھر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سستی کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم گزر گیا، دیکھا جب ٹائم گزرنے کے قریب ہو گیا تو پھر جا کر 2-3 بار اٹھ کے پھونگے مار لی کوے کی طرح کہ چلو بھئی ہم نے بھی نماز پڑھ لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے۔ 3 بار یہ الفاظ ادا کیے اور فرمایا کہ منافق بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے، یعنی جب نماز کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے، وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کہاں ہوتا ہے؟ شیطان کے سینگوں کے درمیان میں ہو جاتا ہے، تو یہ کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور ان میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، یعنی ٹائم جو کم ہے۔ اب وہ اسے جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یا پھر سجدہ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ سجدے کی مثال کیا دی ہے؟ 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ حالانکہ اگر عصر کی 4 رکھتے ہیں تو کتنے سجدے بنتے ہیں؟ 8 سجدے بنتے ہیں، لیکن یہاں 4 ٹھونگے کی بات کی ہے تو کیوں کی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ کرتا ہے، فوراً اٹھ کے بیٹھتے ہی دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس میں وقفہ نہیں کرتا، ٹھہرتا نہیں ہے، سکون نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ ابھی اٹھا ہے ایک سجدہ کر کے اللہ اکبر کر کے تو دوبارہ اللہ اکبر کر کے فوراً دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، بیچ میں ٹھہراؤ نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ان 2 سجدوں کو ایک سجدہ کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ کو بیچ میں ٹھہراؤ پسند ہے کہ ایک سجدہ کر کر تھوڑا سا سکون کرے۔ سکون کرنے کے ساتھ اس میں دعا کیا پڑھنی ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ چاہے آپ 1 بار پڑھیں، چاہے 3 بار پڑھیں، چاہے 5 بار پڑھیں، آپ نے اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے کرنے کیسے ہیں؟ اطمینان کے ساتھ، اللہ کو کم یاد نہیں کرنا بلکہ زیادہ یاد کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ تسبیحات اس میں پڑھنی ہے۔ تو اگر ہم 3 بار پڑھتے ہیں، ہمیں یہی پتا ہے کہ کم سے کم تو 3 بار پڑھنی ہے، تو وہ بھی ہم کوشش کریں کہ سکون کے ساتھ پڑھیں، تسلی کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم، ہر لفظ کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہو رہی ہو، نہ کہ یہ ہو کہ جس طرح ہم رٹا رٹائے قرآن پاک کو پڑھتے چلے جاتے ہیں یا پھر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کو بھی سکون سے پڑھتا ہے وہ شخص جو نماز کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے، شوق کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس کے برعکس جو شوق سے نہیں پڑھتا، منافق ہے، وہ نماز کو سستی کے ساتھ بھی پڑھتا ہے اور دکھاوے کے لیے بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نماز کا یہاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی نماز منافقوں کی نماز ہے جو سستی بھی کرے اور سستی کے ساتھ ساتھ دکھاوے کی نماز بھی پڑھے کہ دیکھو میں بھی نمازی ہوں۔
اور وہ ان نمازوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کم کرتے ہیں، یعنی تسبیحات کم سے کم پڑھتے ہیں۔ اب جس کا دل چاہ رہا ہوگا اللہ سے بات کرنے کا، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، وہ تھوڑی بات تو نہیں کرے گا نا، وہ سکون کے ساتھ لمبی بات کرے گا، اچھے انداز میں بات کرے گا۔ وہ 5 بار پڑھے تسبیحات، 7 بار پڑھے تسبیحات، یا پھر لمبی تسبیح پڑھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، آرام سے سکون سے پڑھے گا، تو یہ وہ شخص ہوگا جو آرام اور سکون سے پڑھنے والا ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ جو تیزی کے ساتھ، سستی کے ساتھ یا دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، کم عبادت کرتا ہے، کم تسبیحات پڑھتا ہے، تو اس کی نماز منافق کی نماز کہی گئی ہے۔ اسی طرح یراؤن الناس میں مزید کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی سنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی برائی یا اس کا عذاب لوگوں کو سنائے گا۔ یعنی جو چاہتا ہے نا کہ میری نیکی کی تشہیر ہو، میں نے یہ جو نیک کام کیا لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے، تو اسے اللہ کہتا ہے اس کی برائی اور اس کا عذاب بھی لوگوں کو دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ اور جو شخص دکھانے کے لیے عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دکھائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کے عیب لوگوں کو دکھائے گا کہ تم لوگوں کو دکھا کر عبادت کرتے تھے، آج اللہ بھی تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے عیب اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، تو ہم اپنی عبادت کو خشوع خضوع کے ساتھ کریں اور چھپا کر کریں، یعنی اگرچہ دکھاوے میں ایک حد تک اجازت ہے۔ وہ کیسے ہے؟ جب لوگوں کو ترغیب دینی ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرے دل میں نیت کیا ہے کہ میں اس کے سامنے نماز پڑھوں گی سکون کے ساتھ، اپنی جیسے میں پڑھتی ہوں خشوع خضوع کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے یہ مجھے دیکھ کے اپنا رکوع اور سجدہ ٹھیک کر لے، تو میں اگر اس نیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہوں تو اس پہ مجھے گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے میں اس کی اصلاح کرنا چاہ رہی ہوں۔ اگر میں وضو کو اچھے طریقے سے اس کے سامنے کر رہی ہوں تو آرام آرام سے کر رہی ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا وضو ٹھیک کر لے، تو یہ ٹھیک ہے۔ یعنی صرف ترغیب دینے کے لیے دکھانا ٹھیک ہے، جبکہ لوگوں کے اندر واہ واہ کروانی ہو کہ دیکھو یہ تو نمازی ہے، یہ تو فلانا ہے، اس طرح سے کہنے کے لیے اگر ہم دکھاوے کی کوئی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت پسند نہیں ہے، وہ ریاکاری میں لکھی جائے گی۔ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان متردد ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہے اور نہ ہی ان کی طرف۔ یعنی یہ متردد سے مراد کیا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں ہے، زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل میں کفر ہے، نہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے نہ کافروں کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہے نا، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کے ہے، یہ کیا ہے؟ درمیان میں ہے، متردد ہے۔ ابھی یہ خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے تو مومنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کافروں کو فائدہ ہوتا ہے تو کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پچھلی تفسیر میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جس کو جو فائدہ ہوتا ہے یہ انہی کے ساتھ جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ درمیان میں ہے، اور ان کا یہ رویہ جو ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ کیسے نقصان دہ ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یہ جو لوگ ہیں جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے اللہ کی طرف سے ہرگز کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے، یعنی آپ اگر منافق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مثال اللہ کے نبی نے کیسے فرمائی ہے؟ اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے۔ چلو یہ تو بکری کی مثال حدیث میں دے دی گئی، آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں کہ کبھی آپ کی دوست آپ کے ساتھ بیٹھی ہے تو کبھی دوسری کے ساتھ بیٹھی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ میری دوست ہے یہ اس کی دوست ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ایسا لگتا ہے آپ کی دوست ہے، اس کے ساتھ بیٹھتی ہے تو لگتا ہے اسی کی دوست ہے، آپ کی برائیاں بھی اس کو کر دیتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے، یہ نہ آپ کی دوست ہے نہ اس کی دوست ہے، اصل میں یہ کسی کی بھی دوست نہیں ہے۔ یہ دیکھتی ہے آپ کے ساتھ آج فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ دوستی لگا لیتی ہے، آج دیکھتی ہے اس کے پاس پیسے زیادہ ہے، دعوت وہ کھائے گی تو اس کے ساتھ دوستی لگا لیتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ نہ آپ کے ساتھ دوست ہے نہ اس کے ساتھ ہے، یہ جس کا فائدہ دیکھتی ہے وہیں پہ مل بیٹھتی ہے کہ آج یہاں پہ دعوت ہے تو یہاں مل جاؤں، کل یہاں پہ فائدہ ہے، تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ دوستی کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اپنا مفاد پسند ہے، یہ اپنا مفاد ڈھونڈتا ہے کہ جہاں اسے اچھی اپنے لیے چیز ملتی ہے یہ وہیں بن جاتا ہے۔
حالانکہ دوست کیسا ہونا چاہیے کہ آپ کے برے وقت میں بھی آپ کا ساتھی ہو اور آپ کے اچھے وقت میں بھی وہ آپ ہی کا ساتھی ہو، وہ کسی دوسرے کی طرف نہ جانے والا ہو۔ تو یہاں منافق کی جو حدیث میں مثال ہے وہ یہ ہے کہ دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریور میں چلی جاتی ہے، کبھی اس ریور میں آ جاتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ریور اس کا ہے یا یہ ریور اس کا، یہ قافلہ اس کا ہے یا وہ قافلہ اس کا ہے۔ تو یہ منافق ہے جو کسی بھی جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ جو شخص سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی گمراہی اختیار کرے، اب آپ کو دوستی کی مثال سمجھ آ گئی ہے نا، اگر آپ کو سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی وہ پھر بھی ایسا رویہ کرے، اب وہ کون ہے؟ گمراہ۔ اسے سیدھا راستہ بتا دیا جائے کہ دوستی کا حق کیا ہے، کہ کچھ ہو جائے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، اچھا ہے برا ہے، آج اس کے پاس لاکھوں ہے تو تب بھی وہ اس کا دوست ہے، کل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تب بھی وہ اسی کا دوست ہے، کسی اور کا دوست نہیں بنے گا۔ اگر وہ یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی صحیح راستے کا انتخاب نہیں کرتا، وہ پھر بھی ادھر ادھر منہ مارتا ہے، تو وہ کون ہے؟ گمراہ ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، باطل پرست ہے، وہ سیدھے راستے پر اللہ کہتا ہے کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف کفر ہے، وہ کبھی ایمان میں ہے تو کبھی کفر میں ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ کو دین کو سیکھنے کے لیے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ یا تو قرآن کو چننا ہوگا، اگر آپ قرآن کو چن لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر آپ قرآن کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، اپنی آباء و اجداد کو دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، تو پھر کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ادھر آئے ادھر بن جائے، گھر جائیں گھر والے بن جائیں۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، ادھر آئے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، زہر کی نماز کا وقت ہوا تو سبھی نے پڑھ لی ہے، گھر گئے ہیں کسی نے زہر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ نے بھی نہیں پڑھی، آپ بھی تو ادھر آئے تو ادھر بن گئے، ادھر گئے ہیں تو ادھر بن گئے۔ تو ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور گھر والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ بندہ نہ اپنے لیے ٹھیک ہے، نہ اللہ رب العزت کی عبادت کے معاملے میں ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انتخاب سے بچا کر بلکہ ایک راستے کا راہی بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب ایمان والوں کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے۔ کون سا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ، تم نے مومنوں کی بجائے کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ اب آپ کا ہمارے ارد گرد تو کافر رہتے نہیں ہیں، ہم کون سا اس آیت کو دیکھیں؟ سب سے پہلی چیز، یہ آیت در حقیقت اس وقت نازل ہوئی تھی جب ارد گرد کافر بھی رہتے تھے۔ اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو حکمرانوں کے ساتھ سیٹ ہوگی، مومن لوگوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے۔ اب دیکھیے ہمارا کوئی بھی حکمران آتا ہے تو دوستی اس کی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ امریکہ کے ساتھ دوستی ہے، ٹھیک ہے، اسرائیلیوں کے ساتھ دوستی ہے، یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے، وہ جو کہتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل ہے کیا۔ یہ اپنے مومن لوگوں کو فائدہ دینے کی بجائے کافروں کے ساتھ دوستیاں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو مومن کو دوست بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ یعنی مومنوں کے حوالے سے جو اللہ نے کہا ہے کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی، ان سے محبت کے تعلقات استوار نہیں کرنے، مومنوں کے خفیہ حالات ان کو نہیں بتانے۔ یعنی ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ بات انہیں نہ اسرائیلیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ یہودیوں کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ کو بتانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ بتانے تو بتانے، جا کر رونا روتے ہیں۔ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں پیسہ بھی دے دو، ہمیں یہ بھی دے دو۔ اب جب وہ دیکھیں گے ہماری کمزوری کیا ہے، پھر ہمارے پر حملہ بھی وہیں سے کریں گے۔ کافر کو خفیہ باتیں بتانی ہی نہیں تھی، یہ ہماری خفیہ بات تھی، ہمارے حالات کیسے ہیں ہم ان کو شو نہیں کریں گے۔ آپ کے گھر میں غریبی ہو، آپ کسی کو شو کریں گے؟ آپ کہیں گے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے آج کل ہمارے حالات کیسے چل رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو پاکستان کے حالات کیسے ہیں یہ کبھی بھی اپنے حکمران دوسروں کو نہ بتائیں، اس سے کیا ہوگا، جو ہمارا دشمن ہوگا اس کو ہمارا ویک پوائنٹ پتہ چل جائے گا، اور جب وہ ہمارا ویک پوائنٹ اسے پتہ چل گیا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ حملہ کرنا ہے، اس نے ہمیں گرانے کی کوشش کرنی ہے اور گرا کر ہی رہنا ہے۔
تو یہ جو ویک پوائنٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ کشکول لے کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں سود پر رقمیں دیتے ہیں، اور جب وہ سود پہ رقمیں دیتے دیتے آج اس قدر مہنگائی میں اور اس قدر وہ سود بڑھتے بڑھتے ہمارے اوپر قرض کی صورت میں رہ گیا کہ آج کوئی بھی حکمران آتا ہے ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سود لیے بیٹھے ہیں کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو دو ہمارا پیسہ پورا واپس کر دو. اب کیا ہے؟ پریشرائز میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی خفیہ باتیں کافروں کو بتاؤ ہی نہیں. اگر تم اپنی خفیہ باتیں کافروں کو بتاؤ گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تمہیں نقصان پہنچانے میں دیر بھی نہیں کریں گے. اور اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے خلاف اللہ کے نزدیک عذاب قائم کرنے کے لیے ایک دلیل بنا لو گے کہ اللہ کہے گا میں نے تو تمہیں عذاب دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے خود دلیل بنا دی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے. اللہ نے کہا کافروں سے دوستی نہیں کرنی، تم نے کافروں سے دوستی کر لی. اب عذاب میں دلیل کیا بن گئی کہ تمہارے اوپر عذاب آ کر رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. دیکھ لیں، اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کی صحبت کا اثر آپ کے اوپر کیسے پڑتا ہے، تو حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری بیچنے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا. یعنی ایک ہے وہ آگ کی بھٹی، دھواں، اس کے پاس دھواں ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری جگہ آپ جاتے ہیں تو اس کے پاس کیا ہے؟ خوشبوات، عطر ہے، پرفیومز ہے. دونوں شخص آپ کے قریب ہے، ٹھیک ہے. اب دونوں میں سے کیا ہے؟ اچھی صحبت کون سی ہوگی؟ نیکی کی صحبت کون سی ہوگی؟ فرمایا کستوری اٹھانے والا یا تو تمہیں کستوری تحفے میں دے دے گا، خوشبو اٹھانے والا یا تو خوشبو تحفے میں دے دے گا، یا تو تم اس سے خود خرید لو گے. اور اگر نہ تم نے خریدی نہ اس نے تمہیں دی، لیکن جب تم اس کے پاس جتنی دیر بیٹھو گے، بیٹھنے کے بعد تمہارے اندر سے بھی خوشبو ضرور آئے گی. ایسے ہوگا کہ نہیں؟ آپ ایک خوشبو والی محفل میں بیٹھے ہیں، مسلسل خوشبو آپ کے ارد گرد ہے، آپ نے اس خوشبو سے فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ کا اندر بھی معطر ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آپ اندر تک معطر ہو گئے ہیں، خوشبودار ہو گئے ہیں، آپ کی سوچ بھی اچھی ہو گئی ہے. کیونکہ اچھی جگہ پر بیٹھنے سے ذہن بھی اچھا ہو جاتا ہے، خود بھی اچھے ہو جاتے ہیں. تو جو خوشبو والی دکان پہ جا کر بیٹھا، کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد وہ اگر نہ بھی خریدے یا اسے وہ تحفہ نہ بھی دے تو اس کے اندر سے خوشبو ضرور آپ کو فیل ہوگی. اور اسی طرح بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا دھوئیں کے ساتھ، یا پھر تم اس سے بدبو حاصل کرو گے، اچھی چیز اس سے حاصل نہیں کرو گے. تو اسی طرح اگر تم نیک لوگوں میں بیٹھو گے تو نیکی تم پاؤ گے، اور اگر برے لوگوں میں بیٹھو گے تو یہ جو دھونکنے والی چیز ہے، دھواں جو ہے، وہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بدبودار تو کر رہا ہے، اچھا نہیں کر رہا. تو بری محفل آپ کو برا تو کر سکتی ہے، اچھا نہیں بنا سکتی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، یعنی نہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جس طرح جنت کے درجے ہیں، ہر درجے میں کیا کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نا، آپ کبھی کنسیپٹ کی ہے کتنا خلا ناپ سکتے ہیں؟ کوئی جتنا چڑھنا چاہے آسمان تک پہنچنا چاہے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا. کتنی منزلیں بنا لی، 15 18 بلڈنگیں بنا لے، پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. پہنچ سکتے ہیں؟ چاند تک ہی کوئی نہیں پہنچ سکا تو آسمان تک کیسے پہنچیں گے؟ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا دور ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے. تو جنت کے بھی بہت سے درجے ہیں، سب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس ہے. تو اسی طرح جہنم کے بھی بہت سے درجے ہیں، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے جہنم گرتی چلی جا رہی. یعنی آپ دیکھیں ایک کھائیا صرف اتنی ہے، دوسری اس سے نیچے ہے، تیسری اس سے نیچے ہے، ایسی کھائیاں نیچے سے نیچے چلتی چلی جا رہی ہے. تو جہنم کے بھی ایسے کئی درجے ہیں. سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، یا ان سے ساتھ دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی منافق سے دوستی رکھنا بھی در حقیقت آپ کون بن جائیں گے؟ دھوئیں والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے آپ کے پاس بھی دھوئیں کی اسمیل آئے گی نا. منافق کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ہی آٹومیٹکلی کیا بن جائیں گے؟ منافق بن جائیں گے.
نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ نیکوکار بن جائیں گے، منافق کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ منافق بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ منافق اور اس کے دوست جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کافر دھوکہ تو نہیں دے رہے، وہ تو اپنے منہ سے ہی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، لیکن مسلمان بن کر بھی پھر بھی کافر والے کام کرنا، دھوکہ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسلمان کا دھوکہ دینے والا لبادہ اوڑھنے کی وجہ سے عذاب ہے، اور ایک کفر کی وجہ سے عذاب ہے، تو ڈبل عذاب کی وجہ سے کافروں سے بھی زیادہ عذاب منافقوں کو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بات بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا اسے خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں مشرق و مغرب کی دوری سے بھی زیادہ گہرائی میں جا گرتا ہے۔ یعنی بعض بات ہماری کوئی ایسی بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو سوچ سمجھ کر بولا کرے، اپنی گفتگو کو ہمیشہ دیکھے کہ میں یہ جو بات کرنے لگی ہوں کہیں ایسا نہ ہو اسی بات کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں سب سے نچلے درجے میں نہ گرا دے، یا مشرق و مغرب کی دوری جتنی دوری کر کے مجھے جہنم میں نہ پھینک دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرتے وقت بھی سوچ سمجھ کر گفتگو کریں۔ اگر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا لفظ کہہ دیا جو آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن گیا تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اب منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کی توبہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی منافق اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ منافق جو توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو توبہ کی چار، یعنی کہ آپ کہہ لیں یہاں پر منافق جب اپنے آپ کو منافقت کی خصلت سے نکالتا ہے تو توبہ کرنے کے لیے اسے چار باتیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ نمبر ایک، کہ اپنے پچھلے رویے پر نادم ہو، جو پیچھے کام کی ہے نا اس پہ کیا ہو؟ شرمندگی ہو۔ نادم سے ہو رہا شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے یہ غلط کام کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب تک اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں غلط کر رہی ہوں تو وہ توبہ ہی کیسے کرے گا؟ پچھلے کام پر نادم ہو۔ دوسرا، آئندہ کے لیے وہ اپنی اصلاح کر لے کہ آج کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ توبہ کب قبول ہوگی؟ پہلے نادم ہو، پھر اصلاح کر لے، اصلاح کرنے کے بعد پھر کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، یعنی تابو میں توبہ کرے، نادم ہو، اصلحو میں اصلاح کرے، واعتصموا باللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، یعنی جو دین اللہ نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے، اور چوتھا کیا ہے؟ واعتصموا باللہ، اور اللہ رب العزت کے لیے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس پھر وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی ایمان میں لانے والے لوگوں میں سے شامل ہونے کے لیے عربی میں بھی اللہ نے چار چیزیں بتا دی، لفظ کا استعمال کروا دیا، اور اس کی ڈیفینیشن میں بھی چار باتیں ہمیں سمجھا دی، تو پھر ہم اللہ سے آخرت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور البتہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا، یعنی جب وہ مومنوں میں شامل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو بہت ہی جلد بہت ہی بڑا اجر عطا کرے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو ہمیشہ سے قدر کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ عذاب کا باعث، اگر تمہارے پر کوئی عذاب آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تم شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ایک نعمت کے شکر کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو 10 نعمتیں نہیں ملی اس کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر 10 نعمتیں ملی ہیں تو ایک نعمت اگر نہیں ملی تو اس کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے؟ اب مجھے میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دوں گی، میں آپ کو کہتی ہوں میرے پاس 100 روپیہ بھی ہے اور 1000 روپیہ بھی ہے، آپ ان میں سے کون سا لینا چاہیں گے؟ 1000 کا نوٹ لیں گے، ایسے ہی ہے نا، 100 کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا،
آپ ایک دوست کی وجہ سے آج ناراض ہیں تو گھر جا کے آپ نے اتنا موڈ خراب کیا ہے کہ آپ کے جو گھر میں 10 رشتہ دار آپ کے بیٹھے تھے آپ نے ان سے بھی رویہ اچھا نہیں کیا. آپ نے کیا کیا ہے؟ ان کے ساتھ بھی رویہ اچھا آپ کا نہیں ہے. تو آپ نے شکر ادا کیا کہ ناشکری کی ہے. یہاں پہ ناشکری کی ہے. کیسے؟ ایک نہیں ملا 10 تو مل رہے ہیں. ایک ہی اگر دوستی نہیں ملی 10 گھر میں تو پڑے ہیں نا دوستی دینے والے. ماں کا پیار ہے, باپ کا پیار ہے, بہن بھائیوں کا پیار ہے. شکر کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے, اگر ادھر سے نہیں ملا ادھر تو اتنے سارے لوگ بیٹھے. تو آپ 1000 کیسے لے رہے؟ آپ تو 100 والا لے رہے. آپ تو اسی ایک دوست کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ نے 10 دیتے جو آپ کے گھر میں ہے, آپ نے اس کو تو دیکھا ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر آج آپ کی پسند کی کوئی چیز نہیں بنی لیکن کل سے لے کر آج تک آپ نے اتنا کچھ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے, آپ نے اس پہ شکر کیا ہے. یہ جو ایک نعمت آپ کو نہیں ملی اس کے اوپر ناشکری کر رہے. جو ایک نعمت نہیں ملی اسی کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عذاب کا باعث یہی بات بنتی ہے کہ تم جو نعمتیں ملی ہیں اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے جو نہیں ملتا اسی کے اوپر ناشکری شروع کر دیتے ہو, تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے عذاب آنے کی؟ کہ ایمان نہیں لے آتے, اللہ رب العزت کا ایمان نہیں لے آتے, یقین نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے, عذاب تو تم خود لیتے ہو, اللہ پھر دینے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایمان لے آؤ, قول و فعل میں اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو, تو دیکھو اللہ تم سے عذابوں کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یعنی ہمارا اللہ پر حق کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. سجدہ اسی کو کرے, رکوع اسی کو کرے, جھکے اسی کے لیے, قیام اسی کے لیے, حاجتیں مانگے تو اسی کے لیے. پھر اللہ پھر فرمایا تو جانتا ہے کہ بندوں کے لیے یعنی بندے جب یہ کام کرے تو اللہ کا حق کیا ہے, پھر اللہ ان کے لیے کیا کرے. تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کو پھر عذاب نہ دے. جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر کہ اللہ ہمیں عذاب نہ دے. تو اگر ہم عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کی بندگی ہم اختیار کریں. اسی طرح دیکھیں عورتیں کیسے ناشکری کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر کچھ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ بہت زیادہ کیا کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ اہل جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی. یعنی عورتیں زیادہ ہوں گی, مرد کم ہوں گے. تو عورتوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا کہ ہم عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لعنت زیادہ کرتی ہو. کوئی بھی بات ہو لعنتیں زیادہ کرتی ہو. ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا اس کو 2-4 سنا دی, تو ایسی تو نہیں, ایسا فلاں, ایسی فلاں, ایسا. یہ کیا ہے؟ لعنت ملامت کرنا. اور پھر ساتھ میں کیا ہے کہ تم خاوندوں کی ناشکری بھی بہت زیادہ کرتی ہو. بہت کچھ لا دیتا ہے اس کے اوپر شکر نہیں کرتی, لیکن جب کبھی کچھ نہیں لاتا تو اس کے اوپر کہتے میں نے تو تم سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں. تو ناشکری کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی. تو آپ اور میں اگر خاوند والی نہیں بھی ہے تو پھر بھی ناشکریاں کرتے ہیں. امی آج یہ کیوں پکا دی, کل بھی تو میں نے آپ کے پسند کی چیز پکائی تھی, رات کو بھی آپ کو آپ کی پسند کی کھلائی تھی, صبح ناشتے میں بھی پسند کی کھلائی تھی. اگر آج دوپہر میں جا کر آپ کے پسند کی نہیں بنی تو آپ نے کیا کیا ہے؟ جاتے ہی واویلا شروع کر دیا, ناشکری شروع کر دی. آپ تو کبھی میرے والی پسند کی چیز بناتی ہی نہیں ہے, جب دیکھو ایسی چیزیں بناتی ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ ناشکری کی. تو اسی ناشکری کی وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ ہوں گے. اگر اس ناشکری کا ہم سدباب کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور شکر کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات زیادہ کریں, تو پھر ہم اپنے آپ کو جہنم سے انشاءاللہ بچا سکتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.